پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر نماز توڑی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے نوافل یا مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں یہ تو بیچ میں جان بوجھ کر کہیں پہ بھی آپ توڑ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. نماز شب پڑھ رہی ہیں بیچ سے آپ نے چھوڑ دی، کوئی اور نماز پڑھ رہی ہیں مستحبی بیچ سے آپ نے چھوڑ دی، کوئی اور کام میں مشغول ہو گئی اور پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کر دیں، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں اور بالکل کرنے کی اجازت بھی. مسئلہ آتا ہے واجب نماز والا کہ کیا جان بوجھ کر کوئی واجب نماز توڑی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ نماز توڑ رہی ہیں، یعنی کوئی ایسا امر مہم ہو کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں بہت زیادہ اہم ہو وہ بات، تو پھر نماز توڑی جا سکتی. مثلا جیسے کہ مجتہدین نے کچھ مثالیں بھی لکھی ہیں، جیسے گھر میں آگ لگ جائے مثلا، اب نماز توڑی جا سکتی ہے اس میں. کوئی بچہ ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے والا ہے، کہ گرنے والا ہے بالکل کنارے پر پہنچ گیا ہے، نماز توڑی جا سکتی. یعنی ہر وہ اہم ترین کام چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اس کے لیے جو بہت ضروری ہو اس کے لیے واجب نماز کو بھی توڑا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی کام اتنا اہم نہیں، مثلا ایسے ہی ہر وقت ہمارا موبائل فون بجتا رہتا ہے، ہر وقت اس میں میسیجز ایک ایک منٹ بعد آتے رہتے ہیں، اب یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہم فوراً ہر میسیج نماز توڑ کے اپنا میسیج دیکھ رہے ہیں کہ کس کا آیا. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر نماز کو نہیں توڑا جا سکتا غیر اہم کاموں کے لیے. البتہ آغا سیستانی نے ایک فتوے میں ذکر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ موارد اور بھی ہوں، لیکن ایک خاص طور پر ایک سہولت انہوں نے دی ہے کہ وہ افراد کے جن کو شکیات نماز کے مسئلے پیش آتے ہیں اور ان کو ان کا حل نہیں پتا ہوتا. شکیات کے اپنے اگر توضیح المسائل کا مطالعہ کریں تو باقاعدہ جس وقت وہ پڑھائے جاتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک صاحب ایک پیر صاحب کے پیچھے لگ گئے تھے کہ مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتائیں. پیر صاحب کو تو خود نہیں آتا تھا، لیکن کیا کریں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا. انہوں نے کہا تم ایسا کرو، یہ دھات ملاؤ، وہ دھات ملاؤ، وہ دھات ملاؤ، وہ دھات ملاؤ، ان سب کو ملاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تم یہ دھاتیں آپس میں ملانے لگو تو بندر کا خیال دماغ میں نہیں آنا چاہیے. اب وہ بڑی خوشی خوشی چلا کہ تھوڑے دن بعد اپنے بالوں کو نوچتا ہوا آیا کہ اگر آپ کو بتانا ہی تھا تو بندر اگر آپ ذکر نہ کرتے تو کبھی بندر کا خیال دماغ میں نہیں آتا. اب تو جب بھی دھاتیں ملانے لگتا ہوں ضرور بندر کا خیال آتا ہے. تو جب شکیات کے مسئلے جب تک اتنے زیادہ بتائے نہیں جاتے تفصیل سے، جب تک تو لوگوں کو اتنے شک نہیں آتے. جب شکیات کے مسئلے بتائے جاتے ہیں تو پھر زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ہر چیز میں شک ہونے لگا ہے مثلا. البتہ اس کا بھی ایک حل ہے، لیکن آقا سیستانی کے ہاں ایک اجازت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شکیات کے مسئلے اگر دوران نماز پیش آ جائیں تو پھر آپ نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نئی نماز پڑھ سکتی. یہ ایک ان کے ہاں ایک اجازت ہے. لیکن دیگر مجتہدین جو ہیں ان میں اکثر اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے شکیات کے مسئلے کم سے کم آپ کی واقفیت پہلے سے ضروری ہے کہ جو دوران نماز عموماً پیش آتے ہوں ان کو تو آپ کوشش کر کے یاد کریں. تو بہرحال تو اس صورت میں بھی اپنی واجب نماز کو توڑا جا سکتا ہے اگر شکیات وغیرہ کا وہ مسئلہ آغا سیستانی کے مقلد کو آ رہا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میری اس وقت کیا ذمہ داری ہے، اس نے مسئلے نہیں یاد کیے ہوئے.